تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب, مسٹر سوربھ دیویدی اور رسپیکٹڈ آڈینس, تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے, وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے, اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے, جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن, کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے, ویلڈ سورس آف نالج ہے, لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن, کہ بھئی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ, یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس دو. تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو, یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے, اور ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل, لاجک, ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے, اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو, انڈیفینیٹو نہ ہو, جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو, جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے رسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے, لہٰذا نتیجہ کیا نکلا, ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سینیریو, سمپل سینیریو, تمام آڈینس سے گزارش ہے, ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے,
سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا. یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا, اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو.
تھینک یو مفتی صاحب. میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا, آپ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے یا وہاں؟ جی. پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے, تو آپ فکر نہ کریں اس کی, لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں. دیکھیے, یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے, یہ صدیوں سے رہا ہے. یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے, 4000 سال پرانے ہوں گے, لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں, اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے. یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے, یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے. یہ مذہب ایجپشینس کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے. یہ رومنز کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی, یہ ان لوگوں نے کیے تھے. تو ان کا جو جوپیٹر تھا, را تھا, زیوس تھا, انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا. کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن. اس کا ایک خدا تھا, اس کی ایک بیوی تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی. پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا, اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا. تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں, وہ ہمیشہ رہے نہیں. اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. فلاسفرز تھے, سائنٹسٹ تھے, لیکن ان کا مذہب کہاں گیا, ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا, ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے, فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں, کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا, ثبوت ہے, گواہ ہے, ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے, ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو, نہ کوئی ثبوت ہو, نہ کوئی ریشنل ہو, نہ کوئی لاجک ہو, نہ کوئی پروف ہو, مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے, گواہ ہوتے, تو پھر اسے آپ بلیف کہتے. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے, میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے, نہ کوئی ریشنل ہے, نہ کوئی پروف ہے, نہ کوئی گواہ ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, اور میں اسے مانوں, تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی, سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو, کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو, وہ تو نسل الگ ہے, تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے, اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو آپ بات کریں گے, آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے, اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی ریشنل نہیں.
اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا، آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی، ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلان ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپرم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کر دیں، یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا ہے، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنز ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا تھا پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی نہیں، وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا. دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے. اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے. تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہے جو 2 پیگ ناب کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے، آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے، الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے، جیسے کینسر بڑھتا ہے، جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور. کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا،
मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी इससे में रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूं मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 minutes। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉयड। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी जबान आम फहम सबको समझ में आ जाए और जहां कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहां बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है, कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है, हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा स्टुपिडिटी फिर क्या है। अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ आई लव जावेद अख्तर, एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाह व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इर्रेशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है, हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं। जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे, क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इर्रेशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है तो मेरा सवाल आपसे ये है
کیا سوشل کنسنسس کے ذریعے اگر ظلم کو صحیح قرار دے دیا جائے گا تو آپ ظلم کو جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری چیز، انہوں نے یہ کہا کہ 2 پیک شراب پی لیں تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا، بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے، اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھزم پہ جب فٹ کریں، جب آپ 2 پیک ایتھزم کا لیں گے نا تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. فرسٹ راؤنڈ کی ریبٹل کے لیے میں جاوید صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس 7 منٹ کا وقت ہے، ریسیٹ کر دیجیے گا پلیز. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو انسان نے نہیں بنائی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ذرا پتہ لگا لیجیے گا، یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا، ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے. یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں. جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں. یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں. جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ڈفرنٹ پھولوں کو کراس کر کے، ڈیولپ کر کے، پھر کراس کر کے اس طرح سے بنائے گئے. نیچرل فلاور نہیں. کسی جنگل ویران میں جا کے آپ گلاب کے پھول نہیں دیکھیں گے. یہ سب بنائے ہوئے انسان نے. بہت سے کام انسان نے کیے ہیں. باقی ہے کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا، جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ تو لاجیکل ہیں، آپ کے پاس تو سارے ریشنلز ہیں، آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں. تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، بہک جاؤ گے تم. آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے، دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آج آپ حیران ہیں کہ بھائی یہ یونیورس کیسے بنی. لوگ حیران تھے یہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا. اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے، ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے. بھائی آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے. یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسور کا ذکر نہیں ہے. لیکن باقی سب باتیں، ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنس اینڈ باقی سب پتا ہے. جس کو سب پتا ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار، یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی پرستش نہ کریں، اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں. ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے. اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا، غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے، ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی، جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے. اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے، اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے، اور فتوے ہوئے ان پہ، ویٹیکن نے دیے. تو یہ ہمیشہ، ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں، تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے، سیڈ کیا بیٹے، سیڈ کیا جو، ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جن پہ جی
نہیں بھائی, وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے, ریپبلکن نہیں کرنے دیتے. ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف بھائی, بنا لے تو بنا لینے دو, یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے, یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا, تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا, اس نے 1 2 3 4 5 6 7 تو سکھا دیا مجھے. وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب, جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا کہ جو دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے, ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے. اور ہوا ہے, آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے, تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی, یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئرز بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا, ایسے ہی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا آیا, یار ایک کام کرتے, وقت اچھا گزر جائے گا, یونیورس بناتے. سوچیے, وہ تو ہمیشہ سے ہے نا, مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے, یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا, ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے, یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے, برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا, آپ مان گئے, اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے, سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی, یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں, اس کی پرستش نہ کریں. جی ٹائم, تھینک یو سو مچ. میں ترکوں کی شرنکھلا میں راؤنڈ 2 کے لیے مفتی صاحب کو آمنترت کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک بار پھر سے 7 منٹ کا وقت ہے. شکریہ. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے, فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا, فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے, ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ, یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے, اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں, بلیف کہہ لیں, ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا, میں نہیں روکتا, بلکہ سوال کریں, سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا, آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھزم سے بھی ہوگا, سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا, سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کانٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. چلیں, آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے, ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا, جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی, جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں, اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں, یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالیٹی سکھانے آیا ہے, گاڈ کے بارے میں بتانے آیا, نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے, جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں.
साइंस और साइंटिज्म में फर्क है. साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है. यह है साइंटिज्म. हम इसे रिजेक्ट करते हैं. हम साइंस को तो तरक्की करते हैं. भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा. बहरहाल ये अलग टॉपिक है. उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज कहा, वेटिकन ने फतवा दिया. वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं. उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम. अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है. तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं. द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है. और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं. फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है. आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है. उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया. या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम. लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है, या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है. हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है. मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए. आखिरी चीज इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था. अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं. आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता. टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है. टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था. सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है. यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था. टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से. दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स. देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया. सिंपल की मिसाल से मैं समझा देता हूं. जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिजेंट ही होगा. अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो. लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं. और इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा. जहां रुकेंगे वही खुदा है. दूसरी चीज, आपने ये कहा, क्या कह रहा था मैं, किस पॉइंट को? What? Oh no, after that. Just now. हाँ, जहां रुकेंगे वही खुदा है. बहरहाल तो टाइम का जिक्र हो गया. गॉड ऑफ गैप, सॉरी, या इसकी एक मिसाल आप ले लें. एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई है, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है. तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है. अब जावेद साहब आए और कहे अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार. दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल. आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं. आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया. अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाजे हो गई. अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी ना किसी ने बनाया. यही मामला यूनिवर्स का है. साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, चूंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है. आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते. ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है. ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है. थैंक यू.
جی یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. ہاں. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا. اچھا باقی ہے کہ آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے, آپ کے پاس بھی لاجک ہے, میرے پاس بھی لاجک ہے, آپ میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹرینڈ رسل نے بڑی اچھی بات کہی. برٹرینڈ رسل نے بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, مارس کے چاروں طرف, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں, یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں, جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس برٹرینڈ رسل کی, پڑھیے گا, اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس, مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیف ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے, ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے, کہاں کہاں, چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے. رکھ دیجئے نقشہ الگ. اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی, ریپریشن, عورتوں کے حقوق کی پامالی, ظلم, ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے. نقشہ ایک ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے. خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے. آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں. اس کے استعمال سے تو فائدہ ہی نہیں ہوا کسی کو. جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں, خراب سماج ہے, وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, مجھے کیا لینا دینا اس سے. استعمال سے معلوم ہوتا نا. ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے, لال رنگ کی ہوتی ہے, اس پہ روشنی اور چھپڑی انتہائی خوبصورت لگتی ہے. کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے, اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں. اس کا استعمال غلط ہے. اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے, انسانی تاریخ دیکھ لیجیے, آج دیکھ لیجیے, ہندوستان دیکھیے, دنیا دیکھ لیجیے, کیا ہو رہا ہے. اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں. فیتھ والے لوگ کیا فیئر ہیں, جسٹ ہیں, جو اپنے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں, وہ کس طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں, وہ بہتر انسان بنے. تو اس دوا کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بہت فائدہ ہو رہا تو میں استعمال کر لوں گا. مجھے تو اس دوا کا کوئی فائدہ دکھتا ہی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا. میں ایک اور بات بتاؤں, اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اور اچھا آدمی ہے تو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں, اس لیے کہ میرا خیال ہے مذہبی آدمی کا اچھا ہونا مجھ سے اچھا ہونے سے زیادہ مشکل ہے. بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. آپ اتنا بھاگ سکتے ہیں, اتنا نہیں بھاگ سکتے. اتنا وزن اٹھا سکتے, اتنا نہیں اٹھا سکتے. اتنا دور دیکھ سکتے ہیں, اتنا دور نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کامن سینس کہتا ہے کہ آپ میں نیکی کا بھی ایک کوٹا ہوگا. اب آپ اگر صبح جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ اور عبادت کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا. آپ کی نیکی کا ایک بہت بڑا کوٹا خرچ ہو گیا جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو. میں تو نہیں جاتا ہوں تو مجھے تو کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا, کسی بیوہ کی مدد کرنی پڑے گی. میں اپنا کوٹا کیسے کنزیوم کروں؟ آپ اپنا کوٹا, سارے مذہبی لوگ انتہائی یوزلیس کاموں میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ میں بچتی ہے تھوڑی سی شرافت تو بھائی واہ کیا بات ہے. ایک تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ دونوں ہی ودوان سمے کو مانتے ہیں اور بہت سمے سے اپنی دلیلیں اور بعض دفعہ سمے سے پہلے اپنی تقریریں پوری کر کے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں. یہ اس آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 پورا ہوا. اب ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگا.
نہیں آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا سر. ہمارے یہاں اسکول کے سلیبس میں پنچ پرمیشور کہانی پڑھائی جاتی ہے پریم چند جی کی لکھی ہوئی. آپ نشچنت رہیے, آپ کے کوئی راؤنڈ میں مس نہیں ہونے دوں گا. ریبٹل کا راؤنڈ 2 مفتی شمائل ندوی صاحب. اصل میں جو حقیقی پرابلم ہے, اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب کے پاس کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کائنات سے پہلے خدا تو تھا, تب بھی تو ٹائم ہوگا. یہ ٹائم کائنات کا حصہ ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں, نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے چونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے. جب اس نے ٹائم کو کریٹ کیا تو وہ خود ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ اس نے جب اسپیس کو کریٹ کیا تو خود اسپیس میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پہلے سے ہی اس کا پابند ہے تو پھر کس چیز کو اس نے کریٹ کیا؟ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ خدا تھا تو ٹائم ہوگا. بالکل نہیں. ٹائم کے پابند ہم ہیں, خدا نہیں ہے. ہم فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے. دوسری چیز انہوں نے مثال دی کہ چائے کی کیتلی ہوا میں گھوم رہی ہوگی, اور پتہ نہیں شاید وہ برٹن رسل کا انہوں نے حوالہ دیا. بہرحال یہی پرابلم ہے. پرابلم یہی ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. یہ جو آپ نے مثال دی یہ امیجینیشن ہے, اور میں جو ثابت کر رہا ہوں وہ لاجیکل نیسیسٹی ہے. آپ امیجن کرنے آئے تو کچھ بھی کریں, جوپیٹر میں پنک ایلیفنٹ ہوگا, یونیکارن ہوگا, کریں. اس سے کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ لاجیکل نیسیسٹی ثابت نہیں کر سکتے. میں تو اس پرائم کاز کی بات کر رہا ہوں, اس نیسیسری بینگ کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے. دوسری چیز, مذہب کو سائنس چیلنج کرتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو پھر میرا وقت چلا جائے گا. مذہب کے اوپر چونکہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے. سائنس کو مذہب اور بالخصوص میں اور ہمارا ورلڈ ویو کم از کم سائنس کو پیچھے نہیں کرتا ہے, سائنٹزم کی مذمت کرتا ہے. اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی. دوسری چیز انہوں نے کہا ورلڈ کا نقشہ لیجئے, ورلڈ میپ لیجئے, 2 الگ الگ جگہ کی. حضرت میں نے یہ ہوم ورک کیا تھا, اور میں نے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ لیا اور یورپ کا ایک نقشہ لیا. یہ مذہبی علاقہ اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ. مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں. مجھے یہ پتا چلا یو این کی رپورٹ کے مطابق, میں یہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آ رہا, کہ جو ورکنگ ویمن ہے یورپین کنٹریز میں, اس میں 81% وومن سیکشول ہراسمنٹ کا ورک میں شمار ہو رہی ہے. یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے, وہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز, آپ نے یہ کہا کہ مذہبی آدمی کا اچھا ہونا ہمارے اچھے ہونے سے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کے علاوہ آپ کے پاس اچھے اور برے کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. میں چاہوں گا کہ کنورسیشنل اسٹائل والی ڈسکشن اور سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے. آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے, اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن شروع کریں گے. آپ چاہیں تو جو انہوں نے سوال پوچھے ان کے جواب آپ ریبٹل میں بھی دے سکتے ہیں. جی جی. دیکھیے, پہلے تو یہ بات کہ یہ مثال غلط ہے. انہوں نے پہلے ہی ہم کو ڈسارم کر دیا. پہلے عقل سے معاملہ سالو نہیں ہو سکتا, لاجک سے آپ پہنچ نہیں سکتے. یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے. میٹا فزیکل عجیب سا لفظ ہے, ٹھیک سے کسی کو معنی نہیں معلوم اس کے, تو ایسا لگتا ہے کچھ بڑی چیز ہے. ارے بھائی کیا ہوتا ہے میٹا فزیکل, بتاؤ, کھڑی ہو. یہ ایک لفظ ہے جو کہیں بھی استعمال ہو جاتا ہے. جب آپ ایک بات کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں تو مجھے میٹا فزیکل مت بتائیے, آپ لاجیکلی مجھے پروف کیے. اور اگر لاجیکلی آپ نہیں بات کرتے صاحب یہ میٹا فزیکل ہے, تو پھر ہم آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میرا آپ کا کس زبان میں کانورسیشن ہوا؟ اور یہ کہنا کہ وقت پہلے نہیں تھا, تو پھر کیوں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ وقت ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ کا مطلب ہے کوئی وقت. اگر وقت ہی نہیں ہے تو ہمیشہ کیسے؟ باہر وہ رہے گا. اب میں یہ دیکھتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ وہاں ریپ زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ دنیا جس پہ وہ قادر مطلق ہے, جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, اومنی پوٹنٹ ہے, یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں,
اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے, گلے میں جالی بننا شروع ہوتی ہے, بچہ نیلا ہو جاتا ہے, غریب کا بچہ, اس لیے کہ وہ پاس علاج میں. یہ قادر مطلق ہے, جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے, تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک, تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو, اومنی پوٹنٹ ہو, اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا, تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی, تم دیکھ رہے تھے, اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا, تم ہو بھی. ارے یار, اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں, کچھ تو خیال کرتے ہیں. آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہے بھی, یہ دنیا ناانصافی سے, ظلم سے, جبر سے, تشدد سے بھری ہوئی. اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن. اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کرا دے. اس کے مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے, وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے, مگر آپ کا کام کر دے گا چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے. تو جب وہ آپ کو نوکری دلا سکتا ہے, لڑکی کی شادی کر سکتا ہے, بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے, تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے, ان کو روک دے, کچھ تو کرے. مجھے تو دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے, اس کا اومنی پوٹنٹ کوئی رولر ہے, اور یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. میں تو چاہوں گا کہ بھائی نہ ہو, اگر ہو تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. شکریہ. دیویوں اور سجنوں, اس بحث کے 2 راؤنڈ اور 2 ریبٹل پورے ہو چکے ہیں. اب سب سے ضروری اور سب سے مشکل راؤنڈ شروع ہو رہا ہے, کراس ایگزامینیشن کا. اب ان ودوانوں کی سجنتا کی ایک پرکھ بھی ہوگی, اور وقت ہم نے 16 منٹ کا طے کیا ہے. پہلا سوال آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل. پہلے بولے بھی آپ آپ مائک لے لیجیے گا ہاتھ میں, نیچے سے. جی میں بولتا ہوں, یہ دائس ہٹا سکتے ہیں کیا ہم تھوڑا کوئکلی؟ دائس پیچھے کر دیجئے بس تھوڑا سا, ہے تاکہ یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں اسے ہٹا ہی دیجیے. اب ہم وہاں تو جانے والے نہیں, آرام سے آرام سے. دونوں طرف سے ہٹا دیجیے. اس بیچ آپ لوگ بھی اپنے اپنے سوال تیار کر لیں. یہ دھیان رکھیں گے کہ میں یہاں سے سوال لوں گا, آپ لوگوں کو اپنا ہاتھ اوپر کرنا ہے, اپنا نام بتانا ہے, اور ادھکتم 3 واکیوں میں اپنا سوال پورا کرنا ہے. کئی لوگ سوال کی جگہ بھاشن دینے لگتے ہیں, اس سے آج بچنا ہے. جی مفتی صاحب, پہلا سوال آپ کا, 16 منٹ ہیں, ہم دونوں لوگوں کے سوال لیں گے. جی جی بہت شکریہ. آپ کی جو ابھی بات ہوئی بہت اہم تھی, میں اس کو چاہوں گا کہ آگے ڈسکس کروں, لیکن چونکہ ابھی یہ وہ سیگمنٹ ہے کراس ایگزامینیشن, تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں اتنی دیر سے کانٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا, یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا حضرت. آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں, چونکہ 2 ہی آپشن ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں. دیکھیے, آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں, ایک تو میں کانٹینجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا نہیں, اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے. تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. جی. یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی, تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے, یعنی کاز پر کاز, کاز پر کاز, کاز پر کاز, اور کبھی کوئی یعنی یہ اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں. لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے, متفق علیہ اگریڈ اپون. اس پہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ مشکل شبد آئے گا تو ارتھ بتانا پڑے گا. تو انفینٹ ریگریس تو پاسبل نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا ایسے نیسیسری بینگ پر. نہیں, کوئی ضرورت نہیں رکنے کی. کس نے کہا رکنا پڑے گا؟
آپ رکتے ہیں خدا پہ؟ آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے, جب اس وقت سے ہے جب وقت نہیں تھا. آپ کہاں رکتے ہیں کہ اب ہوا تھا وہ؟ آپ نہیں کہتے. ہم کیوں نہیں مان سکتے کہ یونیورس جو ہے اور بلکہ ملٹی ورسز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں, وہ بنتی ہے, بگڑتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک چیز ہے بلیک ہول, وہ سمیٹ لیتا ہے واپس, پھر بلاسٹ ہوتا ہے, پھر پھیل جاتا ہے. اور اس میں ہماری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے انسان کی. ایک چھوٹے سے ذرے پہ ہم 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں, جو کروڑا اربوں سال کی کائنات ہے اس میں, اور پیدا بھی نہایت ہی بےہودہ وجہ سے ہوئے تھے. تو اس میں یہ سوچنا کہ اس کی وجوہات اور یہ کیوں ہے, یہ ڈپینڈنٹ ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا معلوم. آپ سوچئے کہ یہ جو پھیل رہی ہے کائنات, یہ کہاں پھیل رہی ہے, یہ کہاں جا رہی ہے, اور یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ارے بنا لی تھی تم نے, رکو بھیا کافی ہے. یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اور کون سی کائنات جسے میں دوربین سے دیکھتا ہوں تو 2 بلین لائٹ ایئر پہ ہے, اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. 2 بلین ایئر یعنی اگر میں 80,000 مائلز پر سیکنڈ سے چلوں تو 20 کروڑ سال میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا, یہ کائنات تو انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی نا. تو یہ سب یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آیا. اس میں کوئی خاص سمجھنے والی بات تھی بھی نہیں. یہ جو الٹیمیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے, یہ جو دنیا ہے, یہ انسان کے لیے بنائی گئی. اچھا, یہ سب انسان کے لیے. کیوں صاحب, صحیح ہے نا؟ بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے, برٹن رسل نے. آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں, میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ؟ آپ پروف کیجئے, میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے, میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے. آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی آپ کا جواب کوئی ہی نہیں دے سوال رہے ہیں. پوچھنا چاہیں گے؟ آپ سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیوشنز کیے ہیں, ایک مذہب کے لیے بہت سے مذہبوں میں کیے ہیں, الگ الگ ریولیوشن ہیں. کہیں کچھ ایک باتیں ہیں, کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں. کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں, کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ ٹی وی کور کر کروڑوں لوگ, اگر اس میں خدا کی ایک گونگی آواز آ جاتی, میں گاڈ ہوں, تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ کہہ صاحب یہ یونیورس کیسے بنی, اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا؟ کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, کائنات سے کہیں زیادہ کمپلیٹ. جی وہ ہمیشہ سے ہے. آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا, دویم وہ قادر المطلق, یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے, آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے, آپ کو جتا سکتا ہے, سب کام کرتا ہے. تھوڑا سا مائک کلوز. وہ اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا, جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے, اس کو انصاف ملے گا تب. اچھا اب جواب دوں. ہاں جی جی, میں اسی لیے آپ کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی, اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے, کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. جی, چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے, آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے, ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے.
یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں, میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم این ایتھسٹ. آپ کو سوچنا چاہیے, صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا, آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے, کچھوں کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں, مجھے ہے. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے, پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی, آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے, بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے, تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. نہیں, ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرینس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک, تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں, کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز, اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سیویلائزڈ بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے, کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے آرگیومنٹ ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر لوں کہ ایک اومنی پوٹنٹ اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت. اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیرینس. اچھا, آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا. دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھا. ابھی اور سن لیں, ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا آپ نے نکتہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں, میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز, اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگریس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا, یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں, خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل, تو بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے, تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل بھی نہیں, میں بتا میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ. کوئی بھی جو منصف ہوگا, چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں, چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں,
वहां पर आप इवल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुन क्या लें। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर- कि जब तक कि कोई इवल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा। सुनिए मेरी बात, चलिए, लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन लें, अब सुन लें। गलत इस्तेमाल होता हाँ मैं बता रहा हूँ रेप कैसे गलत ना, मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको ये मार गलत रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। तो ये कहना कि और उसको खुदा ही जिंदगी उसको देता सजा है, मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या खुदा, सॉरी अल्लाह ने, खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का, निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने यह तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, लोग आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग इविल डिसाइड दुनिया करेंगे। में- नहीं। अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते चलिए, कैसे हैं? आगे वापस आइए। जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, हाँ। उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये
हेलो हेलो हेलो। ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब आ दे जाए। दूं। जी प्लेनेट की ज़्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे अच्छा हैं। ये मैंने क्लोजिंग majority की बात- आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी, मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। अरे क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, टाइम स्टार्ट बहुत शुक्रिया। जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था, मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया, एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा नहीं, वो उसमें। बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे सर, समझाऊं प्लीज, आपको और आपस में हाँ आप और प्लीज, कितने आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है बस। आप अपनी- सर, आर्ग्यूमेंट सर, ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के न होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था, आज तो हमारा टॉपिक हो आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं 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 नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी, ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। अब मेरी बात जी, आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है, ये आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, टाइम रीसेट कर दें। जी देखिए, बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज जस्ट, ही इज काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख़ में नहीं। एक तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा, तो उसका होना न होना बराबर है। दोयम ये कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है भाई? और फौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना था तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतराज़ नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीज़न नहीं। आपकी तारीख क्या है मजहबों की? बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। आप लिख लीजिए, और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की ज़रूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं। ये एक पैकेज है,
आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता हो, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं. दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी. मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स है. आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं. तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है. अगर आप मानना ही बंद कर दें तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं. मेरा मशवरा है आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथियस्ट. ये एक फरसूदा ख्याल है, ये ख़त्म हो रहा है. हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा. जो बातें ये इनको आप मेटाफिजिकल ये वैसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं. जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का. और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा, डज गॉड एग्जिस्ट की ये बहस मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच. आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहाँ से तय करूँगा. और माइक हमारे पास है क्या? एक ही माइक है ऑडियंस के लिए? 2 माइक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है. तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी है मारिया शकील जी, पूछिए सवाल. थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप पर आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस है टीवी की. जी नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ, पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ. लेकिन कुछ सवाल हैं जो जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए. पहला सवाल ये कि गज़ा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं. दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा. जी थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को जिक्र कर दिया, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. देखें, जहाँ तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखें 2 वर्ल्ड व्यू है, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है. बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहाँ आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है. आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता. ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं. गॉड के सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं. उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है. लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है. ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से यह गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है. लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है. तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती. आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपको कुछ बोलना है इसमें? भैया आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया. या आप वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उन्हें भेजिए, वो बहुत खुश होंगे. आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं. वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो उन बच्चों की मौत को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? भाई ये दुनिया जो है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो एक नाइंसाफी करते हैं. तो ये अच्छा काम है आपके नजदीक. तो नेचर नाइंसाफी पे मबनी है. अरे मेरे भाई, आप नेचर की कहाँ बात कर रहे हैं, तो इंसान की बात. तो फिर जब मैं इंसान की बात कर रहा था, आप नेचर की बात करने लग गए. क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं. हाँ, अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अलग बात है, आप बोलिए, मैं मुझे कोई चीज नहीं. जी नहीं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन. मुझे बोल तो लेने दीजिए. जी बोलिए. क्या बात.
बात यह है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से, एकता से, एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, अकेले तो इंसान रह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं, वो फाउल हम हमेशा से तारीख में होता आया है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये विटामिन टेस्ट का। है, ये टेस्ट है, और उस टेस्ट में अगले उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं, वाह। वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। जी, ये तो उसको कंडेम अगला करें। सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे है कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रखें। रिलीजियस और फिलोसफिकल कर रहे मैम प्लीज। एक रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को ही अंतिम मानती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, दिस इज छांदोग्य उपनिषद, एंड इट कंप्लीटली रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी, आपके शब्दों में नेसेसिटी ऑफ अ क्रिएटर। द क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। तो एक मिनट प्लीज। दूसरा जो सवाल आपने अभी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान विद्वान भी है, वाइज, सब जानने वाला, तो अगर विजडम में दुनिया भर के पापों और अत्याचारों को बर्दाश्त करना शामिल है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्री विल से उसको अपोज करता हूं तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल में कॉन्ट्राडिक्शन है। बिकॉज व्हेन आई एम अपोजिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन गाजा, देन आई एम अपोजिंग द गॉड्स विल और गॉड्स विजडम। जवाब लेते हैं क्योंकि तो गॉड की विजडम में, एक मिनट सर प्लीज सर, ये एक जुमला, गॉड की विजडम है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, मैं उसका अपोज कर रहा हूं, तो मैं गॉड की विजडम के खिलाफ जा रहा हूं। एक सवाल। दूसरा ये नहीं, आपने 2 ऑलरेडी। सर आप और सवाल कर लें, लेकिन मुझे 2 जवाब दे सर, दें। सर, पहले आपने ये कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। भाई इजराइल के गॉड के मुताबिक तुम्हारा ठीक हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, आप तशरीफ रखें, मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ये देखिए, ऐसा है कि ये सब बड़ा आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि कुछ नियम बना लिए जाएं ताकि एक टाइम बाउंड बातचीत चले। और भाई साहब, आप बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के फ्रेम में आके उस काम को गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है गुरु, अब मेरे को कहीं का गुस्सा कहीं निकालना था, सॉरी। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है जी। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछे, आप उनके जवाब दें, और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी। आपने 2 सवाल किया। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज, आपने कहा कि अगर इजराइल में, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। माइक नहीं सर, ये आपस में जी, ये क्या आपका सवाल? माइक दीजिए। फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया। नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं। बिल्कुल करना चाहिए। आपके हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, वहां जो हो रहा है गॉड की बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा। सर, आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दें तब तो कोई मसला नहीं आपने समझते बोला रहेंगे। कि इंजेक्शन दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी। मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ, तरुण माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी। सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद। एक
سر اپنا آپ نام بتا دیں. آپ امریکہ میں شکاگو میں رہتے ہیں, اتنا مجھے یاد ہے. بتایا آپ کو. یاسر ندیم الواجدی میرا نام ہے. جاوید سر آپ سے کوشچن ہے انفینٹ ریگریس کے تعلق سے. ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے, مثلا اگر آپ سر مائک تھوڑا سا پلیز کلوز رکھیں. اوکے. جی. اگر آپ شاعر اس لیے ہیں کہ آپ کے کوئی استاد شاعر تھے, اور وہ اس لیے شاعر تھے کہ ان کے کوئی استاد شاعر تھے, اور اسی طریقے سے ہم ماضی میں پیچھے چلتے چلتے چلے جائیں اور کہیں نہ رکیں, تو معاف کیجیے گا آپ کبھی شاعر نہیں ہو سکتے. لیکن آپ شاعر ہیں, آپ کا شعر ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں رکے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو لاجیکل فیلسی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاں یا نا؟ میں انہیں لاجیکل فیلسی نہیں مانتا ہوں, لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں نہیں مانتا ہوں تو آئی کنٹینیو ود دس لاجک جو فیلسی نہیں ہو. آپ ایک جگہ رک جاتے ہیں جا کے, آپ کہتے ہیں یہ گیند کیسے بنی, یہ جزیرہ کیسے بنا, یہ سمندر کیسے بنا, یہ زمین کیسے بنی, اور اچانک گاڈ پہ جا کے آپ کو بریک لگ جاتا ہے. ایک بار آپ سوال نہیں کرتے کہ بھائی ان کو بنانے والا تو ان سے بھی کمپلیکیٹڈ ہوگا, وہ کیسے بنا, اس کے بارے میں آپ نے اطمینان کر لیا, وہ ہمیشہ سے ہے. تو اگر آپ اسے ہمیشہ سے مانتے ہیں تو پھر یہ مان لیجیے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے, کیا تکلیف پھر ہم وجود میں نہیں آتے. جی ہے؟ ہم موجود نہیں. اچھا سر کیوں نہیں ہو میں سکتا؟ بتاؤں پلیز پلیز. جیسے میں نے مثال دی آپ کے شعر کی, آپ کا شعر کبھی وجود میں نہ آتا اگر شاعر اسی طرح چلتے رہتا ہمیشہ. جی مائک میرے خیال سے ایک سیکنڈ. انفینٹ ریگریس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پایا. ایسے رہنے دیں, لیٹس موو آن سر. ٹھیک ہے. ہاں تھوڑا سا ماڈریٹر کا بھی خیال رکھیں. نہیں آپ نے تو رکھا ہے, آپ نے رکھا ہے. یہاں پہ گوہر رضا صاحب ہیں, وہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. مائک نیچے سے آن کر دیے نیچے. پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں ان بچوں سے شرمندہ ہوں جن کو غزہ میں قتل کیا گیا, کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے قتل کیا گیا. لیکن اس سے زیادہ شرمندگی اس بات سے ہوئی کہ مجھے لگا کہ مفتی صاحب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں. آپ بہت ہی غلط. مجھے لگا میں غلط ہو سکتا ہوں. بالکل غلط میں ہے. سوال پوچھ رہا سوال ہوں, میں سوال پوچھ رہا ہوں. میں جاوید بھائی سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ایک سیکنڈ دیکھیے, اگر دیکھیے ایسا ایک سیکنڈ آپ سر ویٹ, ارے آپ کچھ میرے پہلے مجھے اپنی بات کہہ لینے دیجیے. اگر آڈینس طے کرے گی تو پھر ماڈریٹر کا مطلب نہیں. میرا آپ سب سے یہ کہنا ہے, یہ بحث دو لوگوں کے بیچ میں ہے, ایک طرف مفتی صاحب, ایک طرف جاوید صاحب. پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہ لوگ اپنے اپنے ترک رکھ رہے ہیں. آپ کی ان سے اتفاقی ہو سکتی ہے, نا اتفاقی ہو سکتی ہے. میرے استاد مجھے سکھا گئے ہیں کہ مخم میں اسہمتی کی گنجائش بچی رہنی چاہیے. اگر میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں گوہر صاحب, آپ نے جو کمال کی کتابیں لکھی ہیں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ, لیکن میری یہ گزارش ہے آپ سب سے کہ یدی آپ ان لوگوں نے جو بولا ان پہ ٹپڑیاں کریں گے تو نہ وقت کی پابندی رہے گی, نہ وہ انشاست. آپ سوال پوچھ لیں, اس سوال میں جو بات آ جائے وہ آ جائے. میں جاوید صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں, اس لیے جاوید صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کا سوال جاوید اختر صاحب سے. اور سوال یہ ہے میرا کہ جاوید صاحب نے کئی بار لاجک کا استعمال کیا کہ سائنس میں لاجک ہے اور ریلیجن میں لاجک نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ریلیجن میں بھی لاجک ہے, لیکن اس لاجک کی بیسس یہ ہے کہ آپ رک جاتے ہیں, جس کا ذکر جاوید صاحب نے بار بار کیا. یعنی خدا کے تصور پہ آتے ہوئے, گاڈ کے تصور پہ آتے ہوئے رک جاتے ہیں. اور اس میں سوال پوچھنا مطلب فاربیڈن ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جاوید صاحب اس سے اگری کرتے ہیں کہ سائنس کی لاجک الگ ہے اور ریلیجن کی لاجک الگ ہے؟ بتائیے سر. دیکھیے 3 چیزیں ہیں, سائنس ہے, ایک ہے منطق ہے, استدلال ہے, اور ایک جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, فیتھ ہے, عقیدہ ہے. میں عقیدے کی لاجک کا قائل نہیں ہوں. مجھے آپ استدلال سے, لاجک سے, ریزن سے سمجھائیے, میں ماننے کو تیار ہوں, میرا کیا نقصان ہوگا. لیکن یہ کہ عقیدے پہ میں نہیں جا سکتا ہوں. عقیدے کا مطلب ہے کہ تم یہ مان لو, سوال نہ کرو, یہ نہیں. آپ ساری باتیں کر کے, بڑی سائنٹیفک باتیں کر کے ایک جگہ جا کے خدا کے حدود پہ رک جاتے ہیں, سرنڈر کر دیتے ہیں. میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں. دیٹس آل. جی یہ آگے سر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو مائک دیجیے. بھائی وہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نا بھائی؟ ہاں نہیں میں جی. آپ کا نام؟ عاصم افتخار. عاصم جی پوچھیں.
سر جاوید سر سے سوال ہے کہ آپ نے माइक थोड़ा करीब रखिए। اپنے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ مذہب کا جو فیوچر ہے وہ زیادہ دن نہیں جانے والا ہے، لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے 2011 میں ہوئی ہے، جس کے 50 اکیڈمیشنس نے اس کو انجام دیا تھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیتھ ان گاڈ ہے وہ ان بلٹ ہے ہیومن نیچر کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں فطرت کے اندر شامل ہے وہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کو وہ ختم کر دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو آپ اس کے بارے میں، اس اسٹڈیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ان سے اگری نہیں کرتا ہوں. وہ کون سے پروفیسر ہوں گے؟ ایسا ان کے کیا پاس ڈیٹا ہے، انہوں نے ڈیٹا کے بیس ہوگا. ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے؟ فیوچر کا ڈیٹا تو نہیں ہو سکتا نا ان کے پاس. پریزنٹ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے. ڈیٹا آپ نے سنا 100 سال پہلے کا بعد کا ڈیٹا؟ میں نے تو نہیں سنا آج تک. تو آج ان کی یہ رائے ہے اور ہوگی رائے، ٹھیک ہے. دنیا میں طرح طرح کی رائے ہیں لوگ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ انسان زیادہ سے زیادہ ریزنیبل اور لاجیکل ہوتا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیے ویسٹرن یورپ میں کیا پرسنٹیج ہے نان بلیورس کی، بہت ہائی. وہاں چرچ خالی پڑے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو انسان کوئی ایسی بات بہت عرصے تک نہیں مان سکے گا، چاہے غلط یا صحیح، جو اسے اس کے دماغ کو، اس کے ذہن کو، اس کی لاجک کو اپیل نہ کرے. وہ کہہ رہے ہیں تو آکسفورڈ کے ہوں گے تو کیمبرج کے ہوں گے، تو مجھے کیا لینا دینا. ان کا ڈیٹا مستقبل کا نہیں ہو سکتا ہے. جی دیپک، ہاں پوچھیں. میں آؤں گا، ابھی پیچھے کی سائڈ بھی آؤں گا، مائک وہیں بھیجوں گا 2-3 سال کے لیے. جی جاوید صاحب آپ سے سوال ہے. نمستے. ارے بھائی سر، اگر آپ ہی لوگ طے کرنا ہے تو پھر 200 لوگ طے کر لیں. نہیں سر، پلیز ڈونٹ ڈو دس سر. سر ایوری بڈی ہیز اے رائٹ سر، بٹ وی کین اونلی ٹیک سلیکٹڈ کوشچنس. سر یہ ینگ لوگ بھی ہیں تو ان کی یہ اب اتنے ینگ، بھائی آپ ینگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ینگ ہیں صاحب. آپ ان کی نوجوانی پر دعویٰ ان کو ہی کرنے دیں. ہاں مفتی صاحب آپ ینگ، ہاں پوچھیں. ارے بھیا سر میرا سوال یہ ہے، کچھ ان سے بھی تو پوچھو. جی نہیں بس آپ سے ایک سوال ہے. جیسے تھیسٹوں کے پاس اپنے جو ایشور کو مانتے ہیں ان کے پاس اپنے سوشل گیٹ ٹوگیدرس ہیں. 5 روزہ کرسمس آنے والا ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، عید ہے. ایتھسٹ کیا آفر کر رہے ہیں؟ مطلب میں ان کی دکان سے بورو میں آنا چاہتا ہوں اس طرف، پر میں اٹریکٹ نہیں ہو پا رہا ہوں. میں سوشل گیٹ ٹوگیدرس کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھارمک لوگ ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ، ان کے اتسو تیوہار، کانگریگیشن بہت ہیں. اب آپ کو میں ایک سناتا ہوں. یہاں ہسٹورین بھی بیٹھے ہیں. مرزولہ جی آپ بتائیے گا صحیح ہے کہ نہیں. یہ ایک کانسٹنٹائن، ایک گریک رومن بادشاہ تھا جو کرسچینٹی آنے کے 400 سال بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کرسچن ہو جاؤں گا، میری پوری اسٹیٹ کینسل ہو جائے گی. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، راجا جو دھرم اختیار کرتا تھا وہ جنتا بھی کر لیتی تھی. اس لیے کہ وہ ہو گیا تھا بینکرپٹ، اور اسے جو میڈیٹیرین کوسٹ کے رچ کرسچن وہ تھے مرچنٹ، اس سے پیسہ چاہیے تھا. تو اس نے کہا یار کرسچن ہو جاؤ. تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی یہ ہسٹری ہے کہ اب ہم لوگ کرسچن ہو جاتے ہیں. پہلے سر ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ 17 دسمبر سے 25 دسمبر تک جو پیگن فیسٹیول ہوتا، جو پیگن جو فیسٹیول ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم کرسچن ہو گئے تو ہوگا نہیں. تو وہ بچوں کو بہت برا لگے گا، پبلک کو بہت انجوائے کرتے ہیں، خاص طور سے 25 کو مین ڈے. اس نے کہا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہو. یہ جیسس کرائسٹ کی پیدائش کب تھی؟ پہلے صاحب وہ اپریل میں تھی. نہیں کٹ کرو، وہ 25 دسمبر کو ہے. یہ حقیقت ہے. جی. اور 400 سال بعد کرسچینٹی کے اپریل سے دسمبر لے آئے، اور اس لیے کہ یہاں پیگن فیسٹیول ہوتا تھا. اب مناتے ہیں آپ آرام سے. یہ جو سارے فیسٹیول ہیں یہ ریلیجن سے، ہر ایک کو ایک انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی کمپنی چلانے کے لیے. تو یہ ریلیجن نے، یہ سیکولر تیوہار تھے جنہیں ریلیجنس نے لے لیا ہے. یہ موسم کے تھے، فصلوں کے تھے، کسانوں کے تھے، اس کو آپ نے لے کے ریلیجس رنگ دے دیا. یہ کوئی ریلیجن سے تھوڑی آئے آپ. اچھا ہمیں دیکھیے، ہم تو مولد ہیں، ہم عید مناتے ہیں، ہم دیوالی مناتے ہیں، ہم ہولی مناتے ہیں، ہم کرسمس مناتے ہیں. بمبئی کی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی ہولی ہمارے گھر میں ہوتی ہے، سب سے بڑی عید ہمارے گھر میں ہوتی ہے. وہ ہماری سوشل وہ ہے، ہمارا ہیریٹیج ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ وی ول تھرو دا بیبی along with the water. یہ تو اچھی چیز ہے، انہیں رکھو، جو بیکار ہے پھینک دو. جی ہاں ہلو جی، میرا سوال نادوی جی سے ہے.
جیسا کہ آپ نے بولا کہ گاڈ ٹائم کے بھی پرے ہیں اور گاڈ اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ اسے ہیومن مائنڈ سمجھ نہیں سکتا, اور گاڈ نے ارتھ پہ فری ول بھی دے دی ہے, تو آپ اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں گاڈ کے بارے میں بات کر کے؟ اپن کو تو بات کرنی چاہیے کہ سوسائٹی کو بہتر کیسے کریں. جی, میں گاڈ وہی بتاتا ہے سوسائٹی کو کیسے بہتر کرے. ابھی میں آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ٹائم پہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, سو میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے بولا کہ گاڈ بہت ہی کمپلیکس چیز ہے, میں نے کہا ہی نہیں کہ کمپلیکس ہے, تو آپ کے الفاظ ہیں. کمپلیکس کا لفظ گاڈ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپلیکس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آبجیکٹ ہو. گاڈ از ناٹ این آبجیکٹ جس کو آپ انسٹرومنٹ کے ذریعے لیبورٹری میں جا کے ٹیسٹ کریں, او اٹس ویری کمپلیکس. نو, وہ کوئی کار کا انجن نہیں ہے. وہ فلاسافیکلی نیسیسری بینگ ایسی بینگ ہے جو سمپل بینگ ہے. ہاں, آپ اس کو مکمل طور پہ اس کی تمام حکمتوں کو جان لے اور ہر چیز کو جان لے, یہ پاسبل نہیں ہے, چونکہ وہ آل وائز ہے, آپ آل وائز نہیں ہیں, اور وہ خدا ہے, وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے, یہ ضروری نہیں. میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جب گاڈ اتنا پرے ہے اس دنیا سے کہ اس نے ارتھ پہ فری ول بھی دی ہے, ہم سب ہیومنس کی فری ول ہے, اور جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اپن لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, تو اپن لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نا, اپن لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. گاڈ جو ہے, گاڈ نے وہ اس کی ذات, اس کی ایگزسٹنس ٹائم اینڈ اسپیس سے پرے ہے, لیکن وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے, اور اسی گاڈ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, تو ظاہر اس گاڈ کی بات سنیں گے نا ہم. جی, وہ پیچھے ایک چشمہ لگایا جو میم کھڑی ہیں, ان کو دیجیے. ہاں آپ جی جی بالکل آئیں گے. دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں سب طرف جانے کی. ہاں ان کو دیجیے مائک. جی, ہیلو سر, میں اومنی پریزنٹ نہیں ہوں, ٹائم پابند ہوں, اور جہاں تک کوشش کر سکتا ہوں کروں گا. جی, اپنا نام بتائیے. میرا نام ارسلا ہے, میں دلی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا سے ہوں. میرا سوال مفتی جی سے ہے کہ اس ہال کے اس کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ ریپ کی مورالٹی کے بارے میں فلاسفیکلی بات تو کر سکتے ہیں, بٹ اصلیت یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں عورتیں ریپ کے تھرو گزرتی ہیں, اور ہم لوگ صرف نمبرز پہ اس طرح نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ کتنی عورتیں ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسز کم ہیں, جن کا ایکسیس ہے کہ وہ جا کے کیس فائل کر سکیں. کتنی عورتیں ہیں جو جن کو کام کرنے کی آزادی ہے ان کنٹریز میں. یورپ میں یہ آزادی آ گئی, یورپ میں یہ رولز آ گئے, تو ہم آج اس کے بارے میں بات کر پا رہے ہیں. جی, جواب. آپ نے یہ کہا کہ کمرے میں بند ہو کر ہم لوگ اس پر فلاسفیکلی بات کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے, وہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے جو بہت غلط ہو رہا ہے, اور وہ سفر کر رہی ہیں. آئی اگری, بہت غلط ہو رہا ہے, اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے. اور کیوں روکنا ہے, وہ غلط کیوں ہے؟ ہمارے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن ہے, ان کے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے, یا اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, اور صرف عورت نہیں, کسی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف کھڑا ہونا, یہ مورالٹی ہمارے پاس گاڈ کے پاس سے آئی ہے. ورنہ جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی, تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے. کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے. میں اگر میرے جملے سے یہ مدنہ نکلا یا میں نے کہا, تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں. یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی, ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ, میں مان رہا ہوں, بعد میں ریکیپ کر لیں گے. ایک سیکنڈ میں اپنی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب دل میں جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے. جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں بھی معلوم اچھا کیا ہے. یہی تو سوال تھا حضرت کہ پھر یہ مورالٹی آئی کہاں سے؟ کراس ایگزامینیشن. ہاں جی, ہاں, مورالٹی ساتھ رہنے کی ڈیزائر سے آئی ہے. یعنی ساتھ رہ کر جو کچھ کہہ دے, جو کچھ کر دے, وہ ہو جائے گا؟ نہیں, تو آپ قاعدے سے رہی کر سکتے ہیں جب تک لوگوں میں مورالٹی ہو, ورنہ کیاس ہو جائے گا. یہ آپ کو کیسے پتا؟ جی, ہم نے دیکھا نا جہاں مورالٹی کا کیاس ہو گیا, ہم دیکھتے ہیں. کہاں پہ دیکھتے بھائی دنیا میں. آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ کہیں پہ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ دیکھیں. آپ ایپسٹیمولوجی کی بات کر رہے ہیں, میں آنٹولوجی کی بات کر رہا ہوں. میں اس بحث کے بعد آپ دونوں لوگوں کو چائے پہ ہوسٹ کروں گا, وہاں پہ کراس ایگزامینیشن کر لیجیے گا. ابھی آڈینس کا حق مار رہے ہیں آپ لوگ بھائی, سر جسٹ لوگ ہیں آپ لوگ. اور یہ بھائی یہ ادھر آئیں گے. جی سر آئیں گے. سر میرا نام لئیق الرحمان ہے, اور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں,
اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سر یو آر آلسو پروڈکٹ آف علی گڑھ مسلم. میں بھی اسی چمن کا بلبل. ہاں سر, تو بہت خوشی ہوئی مجھے جان کر کے کہ میں آپ سے ملوں گا. سوال سر میرا سوال یہ ہے, سر سید علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کے وجود کو عقل کے دائرے میں رہ کر کے تلاش کرنا, نہ کہ پوری طور سے اس کا انکار کر دینا. سر ہاؤ ول یو ڈیفائن اٹ؟ نہیں تو یہ تو آپ انہیں بتائیے. یہ سوال آپ سے کہ خدا کا وجود ثابت کر رہے ہیں. تو سر آپ نے انکار کر رکھا ہے, اس وجہ سے میرا کوشچن. انہوں نے یہی ایک سیکنڈ, سر سید نے یہی کہا نا کہ عقل سے آپ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے, یہی کہا نا بھائی. وہ انہوں نے کہا کر سکتے ہیں اور وہ کر دیا گیا آج. وہ فون تلاش کرنا یا ثابت کرنا عقل سے تعلق, عقل سے نہیں ہو سکتا. ارے سوال تو سن لیجیے جی. عقل سے نہیں ہو سکتا ہے, یہی کہا نا آپ نے. عقل سے ہو سکتا ہے. ارے وہ یہی کہہ رہے ہیں بھائی, آپ بتا رہے ہو سکتا ہے, وہ تو کچھ اور. آپ اگر سر دیکھو نوجوان فون لے لو, وہ اتنی کمال کی یونیورسٹی ہے. ارے بھائی دے دو ذرا ایک منٹ, دے دو بھائی میری بات سنو, مائک پہ بولو تاکہ جو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. مائک دے دو نا. ارے دیں گے نا مائک, تم ٹھہرو تو. ہاں سر میرا سوال یہ تھا کہ سر سید علیہ الرحمہ کا ایک نظریہ تھا اپنا کہ خدا کا جو وجود ہے اس کو عقل کے دائرے میں رہ کر کے تلاش کرنا ہے, نہ کہ پورے طور سے انکار کر دینا ہے. یہ ان کا کانسیپٹ تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, ایکسپلین کیسے کریں گے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, چونکہ یو آر دا پروڈکٹ آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. مجھے عقل کے دائرے میں رکھ کے میں نے بہت تلاش کی, مجھے ملا نہیں. ہاں یہ ادھر وہ چشمہ لگائیں جو, ہاں ان کو دے دیجیے. جی فٹافٹ پوچھیے, بس 5 منٹ ہے, 5 منٹ میں ختم ہو رہا ہے. ہاں السلام علیکم مفتی صاحب. اینڈ میرا سوال جاوید اختر صاحب سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ارے بھیا مجھے پوچھ رہے ہیں. فیض پوچھیے فیض صاحب. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ایتھیسٹ ہے وہ پرابلم آف ایول آرگیومنٹ یوز کر رہے ہیں اگینسٹ مسلمس, رائٹ, کہ اس دنیا میں اتنا سارا ایول ہے. اور اگینسٹ مسلم تو یہاں اگینسٹ تھیسٹ. ہاں تھوڑا سا کریکٹ کر لیجیے بھائی, پوری مشقتی اسی بات کی تھی کہ کسی ایک مذہب پہ بات نہ ٹکے. جی تو بیسیکلی یہ آرگیومنٹ ایسا ہے کہ اس دنیا میں اتنا زیادہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگر ایک آل گڈ گاڈ ہے تو وہ روکتا کیوں نہیں ہے. لیکن اس سوال میں ایک ہڈن ازمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اب ایتھیسٹ یہ کیسے آنٹولوجیکلی پروف کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھا. نہیں سر ہم لوگ ان کو سننے آئے. نہیں پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی وانٹ ٹو ایکسپلین آنٹولوجیکلی. نہیں ہم سمجھ گئے سر, ان کو اب جواب دینے دیجیے. اچھا سوال پوچھ لوں میں, ابھی تک کیا تھا وہ میں تھوڑا سا ایڈ آن کر لیتا ہوں. تم گرو, ہم جب اس کا راؤنڈ 13 کریں گے نا تب تم کو اسٹیج پہ بٹھائیں گے. جی تو ہاں جلدی سے. تو دیکھیے ایتھیزم کے حساب سے سب کچھ رینڈملی بن گیا ہے, سب کچھ ایٹمس اور مالیکیولس ہے. ایک پتھر میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے کہ ہم لوگ ایٹمس اور مالیکیولس کا الگ الگ ری ارینجمنٹ ہے. اب ایک پتھر کو کوئی انسان تلوار سے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دے یا مجھے, اکارڈنگ ٹو ایتھیزم اٹ از سیم. دیر از نو ایول اینڈ گڈ اکارڈنگ ٹو ایتھیزم. جی اچھا فیض صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہاں کوشش بھی کرتے تو اس سے غلط سوال نہیں کر پاتے. ایک لائف فارم ہے اور لائف فارم میں فیلنگز ہیں, مطلب لائف فارم سنتا ہے, دیکھتا ہے, ٹیسٹ کر سکتا ہے, فیل کر سکتا ہے. تو اس کی یہ جو کوالٹی اس ببل میں آ گئی ہیں وہ جانور میں بھی ہے, انسان میں بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے گی, تو چونکہ اس کے پاس وہ سینسٹیوٹی ہے تو میں کرے گا. پتھر میں وہ سینسٹیوٹی نہیں ہے. تو یہ کیا سوال ہوا کہ اگر پتھر کو کاٹا تو پتھر کو تکلیف نہیں ہوتی, تو آپ کو کاٹے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو؟ بیٹھ جائیے. جی ہاں اگلا سوال. ہاں پوچھے. جی جاوید اختر صاحب. ارے بھیا سب آپ لوگ مفتی صاحب کو چھوڑ رہے ہیں, میرے ہی پیچھے پڑے ہیں کیا قصہ؟ چلو بولو بھائی. You asked how God can exist when children die in Gaza. Huh? You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا پرفیکٹ تو کہیں بھی نہیں ہے, ہر جگہ کچھ خامیاں ہیں. بیٹا ایک منٹ, آپ ہی کو کہیں گے دیکھو, وہ تو کچھ خامیاں, کمزوریاں, خرابیاں سب جگہ ہے. لیکن اگر دیکھو گے ایمانداری سے کہ دنیا سب سے زیادہ مہذب کہاں ہے, ایک عام شہری کو کہاں حقوق حاصل ہیں, وہ
बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बरसरे इक़्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है। तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत ख़राबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई नहीं। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की ज़रूरत क्या है भाई, उसको तो ख़रीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है। मगर सुनिए सुनिए सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं है। जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन उस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाजत कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सुनते जी, आप फ्री विल को मानती है ना, या अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना, मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी जिंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकॉम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकॉम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा, दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई एक सेकंड, जी सवाल मुफ्ती साहब से मेरा, मुफ्ती साहब से, रुक जाइए, आपसे फोन, आप इसके बाद आपसे यही रहेंगे वो। हाँ बोलिए। मैं मुफ्ती साहब एक ही सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे। दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है, इसके पीछे का विजडम क्या है मैंने बताया। मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियंस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग को मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ। अच्छा। मैं जब आगे